ہماری گردن پر چلی تھی، اور وقت شہادت جب گولی ہمارے سینے میں لگی تھی اور روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی، تو باری تعالیٰ تیری رضا کے وقت جب ہم نے جان دی تو وقت شہادت جو پردہ اٹھا اور جس لطف سے تیرے حسن کا نظارہ نصیب ہوا، باری تعالیٰ اس دیدار کی لذت آج تک جنت میں دوبارہ نہیں مل سکی۔ تو پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ سارے جنتی جنت میں رہنا چاہیں گے، شہید جنت سے واپس جانا چاہیں گے۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر ہماری دل کی مراد پوری کرنی ہے تو ہمیں جنت سے پھر واپس دنیا میں بھیج دے، پھر گردن پر تلوار چڑھے، تیرے حسن کا جلوہ ہو، پھر یہاں آئیں، پھر واپس لوٹا دے، پھر گردن پر تلوار چڑھے، تیرے حسن کا جلوہ ہو، پھر یہاں آئیں، الغرض 10 زندگیاں دے، ہر بار گردنیں تیری خاطر کٹیں اور تیرے دیدار کی لذت کو لے لے کے یہاں آتے رہے۔ تو تیرے حسن اور تیرے دیدار کی لذت جو وقت شہادت نصیب ہوئی تھی وہ تیری جنت میں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس شان سے شہید کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کے صفاتی حسن کے جلووں کا، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک سے اس امر کی یوں بھی تصریح ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں آ کر، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جنت میں آ کر کوئی شخص دنیا میں واپس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، جنت میں آ کر کوئی شخص دنیا میں واپس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، الا یتمنی الشہید ان یرجع الی الدنیا، مگر جو شہید ہوں گے وہ ہر لمحہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، اور دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، رب کے لیے کٹ مرنے کے لیے، تاکہ پھر گردن کٹائیں اور اس کے جلوے کی لذت اور نظاروں کے ساتھ پھر واپس آئیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کو وہ لذت دیدار الہی کی وقت شہادت نصیب ہوتی ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آتی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور نے فرمایا لا یجد الشہید، یہاں بھی شہید کا لفظ قتیل فی سبیل اللہ، لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ شہید کی جب شہادت کا وقت آتا اور تلوار یا گولی اس پر چلتی تو قتل کے وقت شہید کو اس سے زیادہ ہرگز تکلیف نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو معمولی سی چونٹی کاٹ دے تو تکلیف ہوتی، جو چونٹی کے کٹے کی تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑھ کر شہید کو جان دیتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ بھی تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ جسم پر تلوار جو چلی اور چونٹی کا کاٹا بازوں کے لیے فقط خارش سا محسوس ہوتا ہے، فقط خارش محسوس ہوتی، گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں لیکن تکلیف اور اذیت سے پاک رہتے۔ یہ کیوں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ وقت شہادت جب پردے اٹھائے جاتے ہیں اور وہ حسن الہی کے لازوال جلووں میں گم ہوتے ہیں اور وہ حسن مطلق کے لازوال جلووں کے نظارے میں غرق ہوتے ہیں اور حسن الہی کے دیدار میں مستغرق ہوتے، تو اس دیدار کی لذت میں اتنے ڈوب جاتے کہ اسی لمحے گردنیں کٹ جاتی ہیں، جسم چھلنی ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب کے دیدار میں غرق رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو گیا، اس لیے ان کو قتل ہونے کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ اس امر کی تصریح ہمیں سورہ یوسف سے قرآن مجید میں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کی نسبت جب زلیخا کو طعنہ زنی کی گئی کہ تو یوسف پر عاشق ہو گئی اور اس کی فریفتہ ہو گئی، زنان مصر نے جب طعنہ دیا تو زلیخا نے خود کو ان کے طعنے سے بری اور پاک کرنے کے لیے اور طعنہ کرنے والی عورتوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کی اور مصر کی ایسی ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، ان کے ہاتھ میں چھریاں تھما دی، یہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ساتھ پھل دے دیے اور قطاروں میں بٹھا دیا اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، چونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، درخواست کی کہ آپ خدا کے لیے، بے شک میں مجرم سہی، بے شک میں نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، لیکن تو اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، تو ایسے مجرموں کو بھی معاف کرنے والا،
اب میری عزت کا سوال ہے، تو ایک بار زنان مصر کے جرمٹ میں سے گزر جا، اور جب یہاں سے گزر ایک لمحے کے لیے چہرے سے نقاب کو پلٹ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، نقاب کو اٹھا دے تاکہ یہ عورتیں تیرے چہرے کو دیکھ لیں، اور جب دیکھ لیں گی تو مجھے تانا دینا بند کر دے گی۔ یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے وہاں سے گزرے، اور ان سے کہا کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے این اس وقت تم چھریاں چلا کر اپنے پھلوں کو کاٹنا۔ جب یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا اور نقاب چہرے سے الٹا گیا اور ان کے چہرے کا حسن ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، انہوں نے چھریاں چلائیں، قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئی، ان کو خبر تک نہ ہوئی، اور حسن یوسف کا نظارہ کرتی رہ گئی اور زبان سے کہتی رہ گئی کہ خدا کی قسم یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بزرگی والا فرشتہ ہے۔ وہ حسن یوسف کے نظارے میں غرق تھی، انگلیاں کٹ گئی۔ ارے حسن یوسف کو دیکھنے والی عورتیں انگلیاں کٹ جائیں تو خبر نہیں ہوتی، اور حسن الہی کو دیکھنے والی آنکھیں اگر گردنیں کٹ جائیں تو خبر کس طرح ہو سکتی ہے؟ پھر حسن الہی کا جلوہ کرنے والی نگاہیں اگر اس کے دیدار میں غرق ہوں اور گردنیں کٹ رہی ہوں تو انہیں خبر کس طرح چلے؟ اس لیے فرمایا الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ چیونٹی جس قدر کاٹتی ہے اور تم محسوس کرتے ہو اس سے بڑھ کر گردن کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جلوہ حسن الہی ہے، معمولی شے نہیں، جلوہ حسن الہی۔ سو انہیں جلوہ حسن الہی نصیب ہوتا سو وہ شہید کہلاتے، کہ جان دے کر وہ خدا کے جلوے کا سودا کرتے، اللہ کے جلوے کے لیے جان کا سودا کرتے، اور یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کا قرب، اس کا فضل نصیب ہو جائے، ارے اس کے حسن کی لذتیں نصیب ہو جائیں، جان دے کر، تو خدا کی قسم بڑا سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا شہید کر گزرتا ہے۔ اسی پہلے معنی کی روح سے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا چونکہ اللہ کے حسن مطلق کے جلووں کا نظارہ کرتا تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا۔ اب آ جائیے دوسرا معنی۔ دوسرا معنی شہادت، شاہدہ، یشہدو اور شہود کا کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے حاضر ہونا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ الشہود الحضور المجرد، پہلے تھا الشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، کہ مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا، خواہ مشاہدہ سر کی آنکھوں سے ہو خواہ دل کی آنکھوں سے۔ تو جو مشاہدہ کرتا ہے سر کی یا دل کی آنکھ سے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی الحضور المجرد، الحضور المفرد، فقط حاضر ہونا، اس کو بھی شہادت کہتے ہیں، اور حاضر ہو جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا دوسرے معنی کی روح سے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا آخر کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اسے شہید قرار دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اس کی حاضری کے باعث اسے شہید کہتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا اور ادھر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی اور نیک لوگوں کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کرتی، تو کوئی برزخ میں جاتی، کوئی آخرت میں علیین میں جاتی، کوئی جنتوں کے مختلف مقامات میں جاتی۔ الغرض حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور ان کے صاحبزادے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور وہ شہید ہو گئے۔ والدہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کا کیا بنا؟ میں نے اسے حضور کی غلامی میں بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا قتل فی غزوۃ بدر، وہ بدر کے غزوے میں شہید ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب ماں پوچھتی ہے آقا مجھے یہ بتا دیجئے اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو پھر میں خوشی سے صبر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے اعتقاد کا عالم کیا تھا! اس لیے کہ غزوہ میں مارا جانا
اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے، لیکن وہ جنت میں گیا یا نہیں مر کر بھی اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ شہادت کی نیت سے مارا گیا تو جنت میں گیا، اور اگر معاذ اللہ کوئی بھی شخص، میں کسی زید بکر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ تھی، دکھلاوے کی تھی، غازی کہلانے کی تھی، نام بلند کرنے کی تھی، اگر نیت میں کچھ اور بات تھی تو بے شک غزوہ میں مارا بھی گیا لیکن جنت میں نہ گیا۔ تو نیت دل میں کیا تھی اسے کون جانتا ہے، یہ تو مخفی حقیقتوں میں سے ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی صحابیہ پوچھتی، یا رسول اللہ میرا بیٹا مارا تو گیا، لیکن اب یہ بتا دیجئے کہ وہ جنت میں گیا یا کسی اور جگہ؟ اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے تو پھر میں آہو بکا کرتی ہوں، پھر میں روتی ہوں، پھر میں صبر کیوں کروں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا، اے ام حارثہ سن، جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، ان الجنان فی الجنہ، جنت میں کئی جنتیں ہیں، کئی طبقات ہیں، کئی مدارج ہیں، جنت کے کئی حصے ہیں، لیکن ان نبنا کے فی الفردوس الاعلی، لیکن تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں گیا ہے، سب سے اونچی جنت میں گیا۔ پھر وہ عورت خوش ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید کی روح جنت کی اونچی جنت میں جاتی ہے، ذکر کیا گیا، لیکن یہ تو اس عورت نے سوال چونکہ جنت کے حوالے سے کیا تھا، سو حضور نے بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شہید کی روح کا سفر جنت میں فردوس اعلیٰ پر جا کر ختم نہیں ہو جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روح کفس انصری سے پرواز کرتی تو وہ جنتوں کے مدارج طے کرتی ہوئی اور فردوس اعلیٰ کی سکونتوں کو دیکھتی ہوئی سیدھی اسے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جایا جاتا، اور جہاں کوئی نہیں جا سکتا اللہ کی اس بارگاہ قرب میں شہید کی روح کو پیش کر دیا جاتا، اور موت کی ساری مسافتیں ختم کر دی جاتی۔ ادھر روح شہید کی اس جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے، ادھر جنت فردوس کے درجوں میں سے گزرتی ہوئی اللہ کے حضور اس کے دیدار کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت شہادت شہید کا جسم زمین پر ہے اور شہید کی روح فوق العرش ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو چونکہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، اس لیے زمین پر مرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے باعث شہید کہلاتا۔ اب گرا زمین پر ہے لیکن حاضر خدا کی بارگاہ میں ہو گیا، عرش سے بھی اوپر خدا کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اس لیے اس شخص کو شہید کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ اور ایک سبب حاضر ہونے کی نسبت سے اور بھی، شہید فعیل کے وزن پر اس مفعول بھی بنتا ہے، اور شہید کا معنی فقط حاضر ہونے والا ہی نہیں بنتا بلکہ یہ بھی معنی بنتا ہے جس پر دوسرے حاضر ہوئے، جس پر، تو گویا شہید فقط شاہد ہی نہیں بلکہ مشہود بھی ہے۔ تو علماء فرماتے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے کہ جب اس کی شہادت کا وقت آتا تو ہزاروں فرشتے اللہ کی بارگاہ سے اترتے ہیں اور اس شہید کے ارد گرد اس کی مقام شہادت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تلوار لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہا ہوتا اور تلوار اس کی گردن پہ چل رہی ہوتی اور اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر رہی ہوتی، اور وہ اپنے عز و اقارب کو، اپنے وطن کو، اپنی متاع حیات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف کوچ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں فرشتے اتر کر کے، باری تعالیٰ اس شخص سے خوف کو ختم کر لے، حزن کو ختم کر لے، اس کی موت کو قبول کر اور اپنی رضا کی دولت عطا کر۔ تو چونکہ اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی موت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس موت کو شہادت کہا جاتا ہے کہ جس پر فرشتے حاضر ہوں۔ یہ موت کوئی معمولی موت نہیں ہے، جس کی موت پر فرشتے حاضر ہوں یہ شہید کی موت ہوتی۔ دوستو، فرشتوں کے آنا اور ان کا
شہید کی موت کے وقت حاضر رہنا یہ تو ہے عام شہید کی شہادت کا سبب، لیکن ہم اشارہ کریں گے اگلے جمعۃ المبارک میں امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت، اس لیے کہ اور شہیدوں کی شہادت فرشتوں کے حاضر رہنے سے مشہود ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین جب مارکہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو فرشتوں کی حاضری کا تو شمار ہی کیا تھا، یہاں خود محمد مصطفیٰ شہید تھے۔ اوروں کی شہادت مشہود ہوئی فرشتوں کی آمد سے، لیکن حسین تیری شہادت مشہود ہوئی خود محمد مصطفیٰ کی آمد سے۔ آقائے دو جہاں خود کربلا میں موجود تھے، اپنے روحانی جسم کے ساتھ، اور اپنے نواسے حسین کی شہادت کا جام نوش کرنے کا نظارہ آنکھوں سے کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے حسین میں نے تجھے اپنے کندھوں پر سواری دی ہے، آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا، حسین میں نے تیرے منہ کو اپنی زبان کی مٹھاس دی ہے، آج میری زبان کے چوسنے کی لاج رکھ لینا، تیری رگوں میں میری فاطمہ کا خون گردش کرتا ہے، آج اس خون کی لاج رکھ لینا، تو علی شیر خدا کی گود میں پل کر آیا ہے، آج اس گود کی لاج رکھ لینا۔ یہ حاضر ہونا کس معنی میں تھا؟ تاکہ اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے، اپنی گود میں کھلائے ہوئے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے نواسے حسین کی شہادت کے وقت اس کی جرت کا نظارہ کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس طرح استاد محنت کر کے شاگرد کو تیار کرتا ہے، باپ تربیت کر کے بیٹے کو تیار کرتا ہے اس مقابلے کے لیے کہ جس مقابلے میں، جس معرکے میں اس کی اپنی تربیت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کی تربیت کیا رنگ لائی۔ جب وہ معرکے کا وقت آتا ہے، شاگرد میدان میں جاتا ہے، استاد سامنے بیٹھ کر آنکھوں سے دیکھتا ہے تاکہ جو کچھ زندگی پر میں اسے سکھاتا رہا، آج شاگرد میرے سکھائے ہوئے کی لاج کیسے رکھتا۔ آقائے دو جہاں نے امام عالی مقام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلایا۔ حدیث پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہا گیا کہ آقا حسن و حسین دونوں گم ہو گئے، بڑی تلاش کی پتہ نہیں چل رہا۔ آقائے دو جہاں کھڑے ہو گئے اور قیام فرما ہو کر فرمانے لگے چلو میرے بیٹوں کی تلاش کرو، اور خود بھی تلاش میں نکل پڑے۔ دیکھتے دیکھتے حضور دور ایک پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے، اور جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی خاک پر ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ کر سو رہے ہیں، اور ان کا پہرا ایک بہت بڑا سانپ اپنے تھن کو پھیلا کر ان شہزادوں کا پہرا دے رہا ہے۔ آقائے دو جہاں اس سانپ کی طرف بڑھے، وہ سانپ حضور کے قدموں کی طرف آیا، حضور نے اس سے کچھ گفتگو کی، وہ سانپ بھاگ گیا اور بڑھ کر اپنے شہزادوں کو اٹھا لیا، حسن کو ایک کندھے پر بٹھا لیا، حسین کو ایک کندھے پر بٹھا لیا۔ یہ تاجدار کائنات حسن اور حسین دو معصوم شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا حسن و حسین مبارک ہو، تمہیں کتنی اچھی سواری نصیب ہوئی۔ آقائے دو جہاں فرمانے لگے فقط سواری نہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ ارے جن کو سوار بناتے رہے زندگی بھر اپنے کندھوں کا اور کندھوں پر اٹھا کر کھلاتے رہے، آج ان سواریوں کا ثمر، ان کا نتیجہ اور اس کا امتحان دیکھنے کا وقت تھا۔ سو میدان کربلا میں حضور خود شاہد ہوئے، خود تشریف فرما ہوئے، اور شہادت کے رنگ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور اپنی زبان اقدس سے زبان حال میں گویا شاباش دیتے ہوئے حسین کو واپس رخصت ہوئے کہ حسین تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین کی شہادت مشہود تھی اور اس میں خود حضور اپنے روحانی جسم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مشاہدہ فرمانے والے تھے، اس کی خبر خود ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔
اس کی خبر خود حضور نے اپنی زبان اقدس سے دی ہے، اور اس خبر کو ہم تک پہنچایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضور کی زوجہ مطہرہ نے بتایا کہ جس دن حسین شہید ہوئے دوپہر کا وقت تھا، وہ حجاز میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے، سوئی ہوئی ہے، مدینہ میں دوپہر کا وقت ہے، سوئی ہوئی، وہ دیکھتی ہیں اچانک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولیتہ التراب وبیدہ قارورۃ وقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، او کما قال، فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں تشریف لے آئے، اور حضور کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر گرد ہے، جس طرح کوئی مسافر گرد والے سفر سے آتا ہے اور چہرے پر گرد پڑ جاتی ہے، اس طرح کی گرد ہے، اور آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے اور شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا ہوا، میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی امام حسین کی شہادت کی جگہ سے آ رہا ہوں، میں مقتل حسین پر تھا، صبح سے اب تک اپنے حسین کی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا نظارہ آنکھوں سے کر رہا تھا، ابھی حسین شہید ہوا اور اس کا رنگ شہادت دیکھ کر لوٹ کر آ رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹی دی تھی، اور وہ مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے دی تھی۔ جبرائیل امین آئے تھے جب امام حسین معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے، ایک روز وہ حضور کی گود میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس پیارے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور آقا دو جہاں نے ہم سے فرمایا ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق یقال لہا کربلا، کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد ملک عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا، اور اس خطہ زمین کا نام کربلا ہے، اور مجھے جبرائیل نے اس زمین کی مٹی لا کے دی ہے۔ آقا دو جہاں نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا کر دی، نہیں دیکھتے میں ام سلمہ یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، وقت شہادت تحولت گولی ہمارے سینے میں لگی دمن اور رالنی النبی سے فرماتے رہی تھی، اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، تیری رضا کے بعد جب یہ مٹی ہم نے جان دی میں بدل جائے وقت شہادت سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، سے تیرے حسن کا نظارہ شہادت کی علامت باری تعالیٰ اس دیدار کی لذت آج تک جنت میں دوبارہ نہیں ہو سکی۔ حضور کی اور بھی پوچھا جائے گا کیا کسی کو بھی مٹی دے سکتے سارے جنتی جنت میں رہنا چاہتے، حضرت عائشہ صدیقہ شہید جنت سے واپس جانا چاہتے، عزیز اور محبوب کریں گے باری تعالیٰ، لیکن ہماری تمام ازواج میں کسی اور کو اس کام ہمیں جنت سے پھر واپس دنیا میں بھیج دے، پھر گردن پر تلوار چلیے تیرے حسن کا جلوہ ہو تم یہاں آیا، پھر یہ کہ جانتے تھے کہ جب حسین کی شہادت کا تیرے حسن کا جلوہ ہو میری ازواج میں سے سوائے ام سلمہ کے زندگیاں دے، ہر بار گردنیں تیری خاطر کٹیں اور تیرے دیدار کی لذت کو لے لیتی کہ جب خواب میں میں نے حضور کا یہ ماجرا دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، اسی وقت میری آنکھ کھلی، میں لرزہ بر اندام ہو گئی، دوڑ کر اندر سے شہید کو اللہ کا جو حضور نے امانتاً میرے پاس رکھوا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو جو دیکھا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ مٹی خون سے بدل چکی تھی، میں سمجھ گئی کہ میرے آقا کے اس امر کی یوں بھی تصریح ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دوستو باقی شہید جنت میں ملائکہ کے آنے سے مشہود ہوتے ہیں، لیکن حسین تیری عظمت شہادت پر قربان جائیں کہ تو خود اپنے نانا کی آمد سے مشہود ہو گیا ہے، جنت میں کی آمد نے تیری شہادت کو شہادت مشہود کر دیا نہیں کرے گا۔ محترم اللہ یتمنى الشہید لفظ شہادت کے دو معنی بیان کر چکے ہیں، وہ ہر لمحہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے، بقیہ معنی دنیا میں رہنے کے شہادت امام حسین کا ذکر ہوگا، وما علینا الا البلاغ، تاکہ پھر گردن کٹائیں اور